جناب ہمارے ہاں تو اردو کے لہجے اور اردو کے تلفظ ان مسائل کو اتنا زیادہ الجھا دیا گیا ہے یا اتنا گمبھیر بنا دیا گیا ہے کہ جس طرح ہمارا مرنا جینا انہی کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اردو جو ہے یہ بولی جانے والی ایک زبان ہے، لہذا اس میں تلفظ کی کئی صورتیں ہوں گی۔ صرف دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم جو اردو بول رہے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کون سے ہیں۔ اگر ہم کمرہ جماعت میں اردو بول رہے ہیں تو وہاں پر ہمارا تلفظ جو ہوگا وہ ظاہری بات ہے کہ بڑا محتاط قسم کا ہوگا، اور اپنے بچوں کو بھی ہم یہی بات بتائیں گے کہ یہ فلاں لفظ ہے اور اس کا درست تلفظ یہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس کلاس میں ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کلاس میں مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایک ایسا بچہ جو کوہستان سے آیا ہوا ہے، گلگت سے آیا ہوا ہے یا سندھ سے آیا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اردو اتنے مکمل لب و لہجے کے ساتھ بولنا یا درست تلفظ کے ساتھ بولنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس کی ان مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے اس سے یہ گائیڈ لائن بھی دینی چاہیے کہ بھائی تم جس طرح اردو بول رہے ہو یہ ٹھیک ہے، زیادہ اپنے آپ کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذہن میں یہ بات رہے۔ باقی چونکہ اردو ہم صرف رابطے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو زیادہ ہمیں اس پر پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تلفظ کے مسائل جو ہیں یہ بذات خود بڑی کہ الجھنوں کا شکار ہیں۔ مختلف لوگ، مختلف پڑھے لکھے ہوئے طبقے، مختلف لغات، ان میں ہر جگہ آپ کو ایک جیسی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ ایک ہی لفظ اگر مذکر مؤنث کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں آپ کو کہ یکسانی دکھائی نہیں دیتی، وہاں مختلف آراء آپ کے سامنے آتی ہے۔ تلفظ کے معاملات دیکھ لیں تو ایک جگہ پر تلفظ کچھ ہے، ایک جگہ پر کچھ ہے۔ پھر وہ الفاظ جو ہمارے یہاں ابھی آہستہ آہستہ رائج ہونا شروع ہو گئے ہیں، کہ جن کا بظاہر کوئی منطقی سر پاؤں نہیں بنتا، لیکن وہ بھی چونکہ اب قبول عام کے درجے پر فائز ہو چکے ہوئے تو انہیں بھی ہم نے قبول کر لیے ہوئے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے مشکور، جناب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، کیونکہ ہم جن معنوں میں یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ اس کے بالکل الٹ معنی ہیں۔ لیکن اب اگر یہ لفظ شکر گزار کے معنوں میں ہم استعمال کر رہے ہیں اور اگلا بندہ بھی اس کو شکر گزاری کے معنوں میں ہی لے رہا ہے تو میرے خیال میں اس پر زیادہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے کہ جی فلاں افسر جو ہے تو وہ بڑا راشی یا رشوت لیتا ہے۔ حالانکہ راشی وہ ہوتا ہے جو رشوت دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے الٹ معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہی معنی اس کے رائج بھی ہو چکے ہوئے، کہ عوام کی حد تک، اور اس کو قبول عام کا درجہ بھی حاصل ہے۔ رشید حسن خان نے ان دونوں الفاظ کو، مشکور کو بھی اور راشی کو بھی، وہ کہ دونوں اپنے جو معنوی ان کے معاملات ہیں اس سے یہ الٹ صورت میں استعمال ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جانے دو استاد ڈبل ہے۔ اور مجھے ان کا یہ طرز عمل جو ہے ان دو الفاظ نہیں بلکہ ان جیسے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اردو رابطے کی زبان ہے، اس میں ویریشنز ہوں گی، اس میں مختلف طرح کی کہ آراء ہوں گی، تو لہٰذا زیادہ گھبرائیں مت اس میں، اردو صرف بولیں، نہ خود الجھائیں، نہ دوسروں کو اس میں کہنا چاہیے الجھنے کا موقع دیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان کا تعلق ایک خاص جگہ پہ جا کر تھوڑی سنجیدگی اختیار کرتا ہے کہ جہاں پر ہم کوئی علمی بحث کر رہے ہیں وہاں ہم نے پھر ظاہر بات ہے کہ ہر چیز میں محتاط ہونا ہے۔ لیکن بھائی ہم علمی بحث نہیں کر رہے، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور استاد شاگرد سے جب بات کر رہے ہیں وہاں وہ کسی حد تک احتیاط سے کام لے رہا ہے اور اس کو لینا بھی چاہیے۔ باقی بہت زیادہ پیچیدگیوں میں پڑھنا، الجھانا اپنے آپ کو، یہ میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح وہ الفاظ جو انگریزی میں انگریزی کے ہیں اور اردو میں آ چکے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا نرم رویہ ہمارا ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ بھی اردو زبان کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ بلکہ انگریزی کے تو کئی الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں جس طرح ہم نے ان کو اب استعمال کرنا شروع کیا ہے وہ تو اب انگریز بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نہیں بھائی یہ لفظ ہمارا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، انگریزی کا لفظ ہمارے پاس آیا ٹیکس، ہم نے اس کی جمع بھی بنا لی ہے ٹیکسوں۔ پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام کوئی اتنا اچھا نہیں ہے،
چیلنج کا لفظ آیا تو ہم نے جناب چیلنجوں، آج کل ہمیں نئے چیلنجوں کا سامنا ہے، تو جہاں اس طرح کی صورتحال چل پڑی ہو تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، یہ بڑا ایک مثبت طرز عمل ہے۔ اب میں نے مثبت کہا تو بعض دوست کہیں گے بھائی یہ لفظ تو مثبت ہے، لہذا میں ویڈیو کو یہیں پر روکتا ہوں۔ السلام علیکم۔